إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاری۔ حاضرین مسجد اور میری باتوں کو سننے والوں، خاص طور سے یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے یہاں پر موجود ہیں اور دیگر ناظرین اور مشاہدین، ابھی میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت مختصر لیکن بہت ہی جامع حدیث پڑھی۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ محترم حاضرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں ان کا مقام اس طرح بڑا اونچا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے، روایت کرنے والے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ انہوں نے اسلام اخیر میں قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں، آخری مرحلے میں، لیکن انہیں علم کا اتنا شوق تھا، علم سے اتنی دلچسپی تھی انہیں کہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے تھے اور پاس میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے جگتے تھے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ رہا کرتے تھے جو جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کے لیے بنائی تھی، جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اوصنی، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کیجیے، آپ مجھے نصیحت کیجیے، وصیت کیجیے، کسی اچھے عمل کے بارے میں بتلائیے، خبر دیجیے عمل صالح کے بارے میں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی۔ صحابی رسول نصیحت کا مطالبہ کر رہے کہ آپ نصیحت کیجیے، اور یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں اور اللہ والے کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ اچھی بات کے بارے میں بتلائیے، خیر کے بارے میں بتلائیے، نیک کام کے بارے میں بتلائیے۔ میرے بھائیوں، آج شر کرنے والے، برائی کرنے والے بہت زیادہ ہیں، برائی کا راستہ پوچھنے والے بہت سارے ہیں، لیکن بھلائی کا راستہ جاننے کی ہم اور آپ کوشش نہیں کرتے۔ صحابہ کرام نیک عمل کرنے کے بڑے شوقین تھے، بڑے حریص تھے، اور ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ خیر کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، ایسا کام کرے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے دور کر دے، اور ایسا کام کرے ہمیں جس کام کے ذریعے اللہ کی توفیق کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں۔ اور یہی ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے، اس کا شیوا اور شعار ہوتا ہے کہ جہاں بھی رہتا ہے خیر کا متلاشی ہوتا ہے، خیر کو چاہنے والا ہوتا ہے، خیر پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور خیر کے بارے میں بتلانے والا ہوتا ہے۔ جب اس صحابی رسول نے کہا اوصنی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب، بڑی چھوٹی سی نصیحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ لا تغضب، کہ غصہ مت ہو، کہ تم غصہ مت ہونا، غصہ نہ ہونا۔ اور اس آدمی نے اپنے سوال کو بار بار دہرایا،
کہا کہ اللہ کے نبی اوصینی اوصینی، اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے نصیحت کیجئے۔ بار بار وہ سوال کرتا رہا، اللہ کے نبی کا ایک ہی جواب، اللہ کے نبی کا ایک ہی جواب، لا تغضب، کہ اگر تم کسی اچھا کام کرنا چاہتے ہو تو یہ سب سے اچھا کام ہو سکتا ہے کہ تم کیا ہے غصہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ غور کیجئے کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے، یہاں تک کہ جانور بھی، انسان تو انسان، جانور کو بھی غصہ آتا ہے، غصے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ غصہ ایک فطری عمل ہے، ہر انسان کے اندر کم و بیش غصہ پایا جاتا ہے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ نہیں، غصے پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، غصے پہ قابو پا سکتے ہیں۔ جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو اذیت پہنچانے والی ہے، تکلیف پہنچانے والی ہے، تو اس کا خون کھولنے لگتا ہے، اس کا خون گرم ہو جاتا ہے، اور جب خون گرم ہوتا ہے تو اسی کو غصہ کہتے ہیں۔ یا یہ کہ جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی تکلیف دہ چیز میں وہ گرفتار ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور کبھی کبھار بچنے کے لیے بھی کیا ہے جو کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر غصے کی صفت پیدا ہو جاتی، اور کبھی غصہ اتنا زیادہ انسان ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑے کیا ہے خطرناک اعمال کا، اقوال کا صدور ہوتا ہے، ایسی چیزیں وہ کرنے لگتا ہے اور کہنے اور کرنے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے غصے کی وجہ سے۔ غصہ ایک بہت ہی خطرناک صفت ہے جس کی وجہ سے انسان حرام کام کا بھی ارتکاب کرتا ہے، کبھی ناحق کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی کو ناحق قتل بھی کر دیتا ہے، ناحق کسی کے اوپر ہاتھ بھی چلا دیتا ہے، کسی کو مار بھی دیتا ہے۔ ظلم اور زیادتی کہ بہت سارے اعمال اس سے صدور ہونے لگتے ہیں، اور کبھی غصے کی وجہ سے، کبھی غصہ ہوگا تو ایسی باتیں، نازیبا باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے جن باتوں کو نکالنا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی سے اگر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو غصے کی وجہ سے اس کے اوپر تہمت تراشی کرنے لگتا ہے، الزام تراشی کرنے لگتا ہے کہ تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارا بیٹا ایسا ہے، تمہاری ماں ایسی ہے، تمہاری بہن ایسی ہے، تمہاری بیٹی ایسی ہے۔ اسی طرح گالی گلوچ بھی کرتا ہے۔ دیکھیے نا، جب لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے گاؤں اور سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، مردوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان، شب و شتم بھی انسان غصے کی وجہ سے کرتا ہے، فحش باتیں، بری باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی جامع نصیحت کی، اپنے صحابی کو کہا کہ لا تغضب، کہ تم غصہ نہ ہونا، اگر غصہ آ بھی جائے تو تم اس غصے پہ کنٹرول کر لینا۔ اسی لیے جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الغضب مفتاح کل شر، جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الغضب مفتاح کل شر، کہ یہ غصہ ہونا ہر برائی کا سبب ہے، ہر برائی کی چابی ہے۔ اگر آپ غصہ ہوتے ہیں تو کسی بھی برائی کا آپ ارتکاب کر سکتے ہیں، کسی بھی گناہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آدمی غصہ ہوتا ہے نا تو اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، ہوش و حواس گم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جو برائی نہیں کرنی چاہیے وہ برائی بھی کرنے لگتا ہے۔ ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، امام گزرے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بلکہ ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں سب سے اچھے اخلاق کے بارے میں بتائیے، سب سے اچھے اخلاق کے بارے میں بتلائیے، اور وہ جو آپ کی اخلاق سے متعلق نصیحت ہونی چاہیے نا، ایک کلمے پر مبنی ہونی چاہیے۔ کیا کہا ان سے؟ عبداللہ ابن مبارک جلیل القدر محدث گزرے، کئی کتابوں کے مصنف گزرے، ان سے کسی نے کہا کہ ایک کلمے میں نصیحت کیجیے، ایک کلمہ ہونا، بس ایک لفظ ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ترک الغضب، ایک کلمے میں اگر نصیحت سننا چاہتے ہو تو یہ سنو کہ غصہ کرنا چھوڑ دو،
غصہ کرنا چھوڑ دو، آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ آج دیکھیے نا، میاں بیوی میں اتنی لڑائی ہوتی ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہوتی ہے، ماں اور بیٹی میں لڑائی ہوتی ہے، بھائی بہنوں میں لڑائی ہوتی ہے، اور بیشتر لڑائیوں کا سبب جو ہوتا ہے، یاد رکھیے، وہ غصہ ہے۔ یہاں تک کہ طلاق کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، خلا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پڑوسیوں سے دوری ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں دوری ہو جاتی ہے، اور یہ سب کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے، اور غصہ ہونے پر آمادہ کرتا ہے شیطان۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامع نصیحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ ترک الغضب یہ سب سے بہترین اور اچھا اخلاق ہے جو ایک مسلمان کو، ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غصہ پہ آپ کنٹرول کریں، غصہ دور کریں، آپ غصہ آپ نہ ہو، تو اس کے لیے چند کام آپ کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں، آپ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں، اور نفس پر کنٹرول رکھنے والا آدمی ہی بہادر ہوتا ہے۔ بہادر وہ نہیں ہے جو کیا غصہ ہو جائے اور کسی کو مار دے، کسی کو گالی دے دے، نہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلوان وہ نہیں جو اکھاڑے میں کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو پچھاڑ دے، حقیقی پہلوان وہ ہے جب غصہ آئے تو غصے پہ کنٹرول کر۔ تو اپنے نفس پر قابو پائیے، اور وہ چیزیں جو غصہ دلانے والی، وہ چیزیں جن سے غصہ آتا ہے، وہ اعمال و افعال آپ انجام نہ دیں۔ اور جب غصہ آنے لگے تو شیطان سے پناہ طلب کیجیے، شیطان سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیجیے کہ اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ کر دے۔ اور اگر آپ غصہ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ بیٹھ جائیے۔ میں نے کہا نا، جتنی حرکت آپ کے اندر ہوگی، جتنا آپ کا خون دوڑے گا، اسی طرح آپ کے اندر غصہ پیدا ہوگا اسی اعتبار سے۔ اس لیے اگر آپ کھڑے ہیں اور غصے کی حالت میں، کوشش کیجیے کہ آپ بیٹھ جائیں، اور اگر کوئی بیٹھا ہے تو بیٹھ جائیے، اس کی بات مان لیجئے۔ اس لیے کہ غصے کے بڑے نقصانات ہیں، ذاتی بھی نقصان ہے، گھریلو بھی نقصان ہے، سماجی اور معاشرتی بھی نقصان ہے۔ اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے، آپ کیا کیجئے؟ اگر آپ بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیے۔ جب لیٹ جائیے گا تو خون کی حرکت کم ہو جائے گی، جب خون کا دورانیہ کم ہوگا تو آپ کا غصہ بھی کیا ہے؟ ختم ہوگا۔ اور بہت زیادہ نہیں بولیں، اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ کم سے کم اور ضرورت کے مطابق بولیں۔ اور اس طرح بھیڑ بھاڑ میں اگر لوگ آپ ہیں اور لوگ کیا ہے زیادہ آپ سے بلوا رہے ہیں تو آپ زیادہ نہ بولیں، کم گو بنے۔ یہ ان ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کو غصہ آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی غصہ پی جاتا ہے، غصہ آنے کے باوجود بھی غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، پی جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی کیا ہے فضیلت بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ میں سے ایک اچھا اخلاق یہ بتلایا، عمدہ اخلاق یہ بتلایا کہ مسلمان کو اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے، غصے پر قابو رکھنا چاہیے، اور غصے میں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ غصے کے بہت سارے خطرناک اس کی خطرناکیاں ہیں، اس کا وبال ہوتا ہے جو آدمی کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کے مطابق اپنا اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے سے بچائے، غصہ پر کنٹرول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر امن پیدا کر دے، سکون پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے بے چینی کو دور کر دے، اور بے سکونی کو دور کر دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔